السلام على سيدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفى الرسول المرتضى الولي المجتبى الأمين على وحي السماء وعلى آله وأصحابه مصابيح التقى والنقى مصابيح العلم والهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے واللیل کی روشنی میں مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور نوجوان نسل کے نام ایک خاص پیغام ہدایت۔ مفسرین نے سورہ واللیل کے تعلق سے لکھا کہ نزلت فی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سورہ واللیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اور ان کی شان میں نازل ہوئی۔ سورہ واللیل ابتدا سے انتہا تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کی شوکت، ان کی ڈگنیٹی، ان کے منصب اور سٹیٹس کی دلیل ہے۔ سو بلا تمہید اللہ پاک نے فرمایا واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب رات چھا جائے، اور جب رات دن کو چھپا دے، دن رات کے حجاب اور پردے میں آ جائے، اور رات پر اس کو جو دن میں ظاہر تھا اس پر پردہ ڈال کر، تاریکی اور اندھیرے کا حجاب ڈال کر اس کو چھپا دے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس مقام پر دن اور رات کی قسم اٹھائی۔ دن اور رات اللہ جل مجدہ کے واحد ہونے کی، ایک ہونے کی دو عظیم نشانیاں ہیں۔ دن اور رات کا بار بار آنا، دن اور بس بڑھنا، گھٹنا، اور بس اوقات ٹھنڈا ہونا، گرم ہونا، رات کے مختلف کام اور دن کے مختلف کام، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ایک ہے۔ اگر الہ ایک سے زائد ہوتے
تو دن رات کا نظام یکساں نہ ہوتا، ایک نہ ہوتا. سو دن رات کے نظام کی وحدت یہ دلیل ہے اللہ جل مجدہ کے واحد ہونے کی اور اللہ کی وحدت اور یکتائی کی. پھر فرمایا وما خلق انسا، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ، میل اور فیمیل کو پیدا کیا. صدیوں سے انسان کی تخلیق اور انسان کے علاوہ باقی حیوانات کی تخلیق نر اور مادہ سے ہوتی ہے. ایک ہی طریقہ ولادت ہے، ایک ہی طریقہ ہے اس کے پیدا ہونے کا. اگر الہ مختلف ہوتے، ایک سے زائد ہوتے، تو پھر تخلیق کے طریقے بھی مختلف ہوتے، پیدا ہونے کے طریقے بھی مختلف ہوتے. لیکن اللہ پاک ایک مخصوص پانی سے، منی سے، نطفے سے نر پیدا کرتا. جب سے دنیا بنی، نظام تخلیق اور طریقہ تخلیق پیدا کرنے کا طریقہ، دنیا میں آنے کا طریقہ ایک ہی ہے. سو یہ دلیل ہے اس بات کی اور یہ عظیم نشانی ہے اس بات کی کہ پھر خالق پیدا کرنے والا بھی ایک ہے. اور پھر فرمایا ان سعیکم لشتی، لوگوں تمہاری کوششیں مختلف ہیں. بعض وہ ہیں جو دن رات میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کی نشانیاں تلاش کرتے ہیں اور ہو جاتے ہیں. بعض وہ ہیں جو دن رات میں عظیم نشانیوں کے باوجود اللہ کی توحید سے اور اللہ کی معرفت سے غافل ہوتے ہیں اور وہ کافر اور مشرک بن جاتے ہیں. بعض وہ ہیں جو ہدایت پا لیتے ہیں، بعض وہ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں. بعض کی کوشش ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کی، اور بعض کی کوشش ہوتی ہے بارگاہ مولا اور بارگاہ مصطفیٰ سے دور اور الگ ہونے کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم اہل ایمان میں ہوئے. دن رات کے بار بار آنے میں، گٹھنے بڑھنے میں، ٹھنڈے اور گرم ہونے میں، دن رات کے مختلف کاموں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں، اللہ کی توحید کی نشانیاں دیکھیں، اور انہوں نے اللہ کو ایک مانا اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے. سب سے پہلے ایمان لانے والے تاریخ اسلام میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. سو ایک کوشش ابو جہل کی بھی ہوئی، عتبہ شیبہ کی بھی ہوئی، ابو لہب کی بھی ہوئی، اور ایک کوشش ابو رضی اللہ تعالیٰ بھی ہوئی. ان کی کوشش الگ ہے اور ان کی الگ ہے. ان کی کوشش اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے رسول کی معرفت و پہچان ہے، اور ان کی کوشش اللہ اور اس کی رسول کی عداوت اور دشمنی ہے. اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى،
وصدق بالحسنى، سو وہ شخص جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، واتقا، اور وہ گناہوں سے بچتا رہا، وصدق بالحسنى، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، اچھی بات کو مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانی جنت مہیا کر دیں گے۔ اب اللہ پاک نے یہاں 4 کام بیان کیے اور پھر اس کا انعام بھی بتایا کہ اس کا انعام کیا ہے۔ نمبر 1، اعطاء، اللہ کی راہ میں اپنا مال دینا، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا۔ نمبر 2، اتقاء، تقوی، پرہیزگاری، پائٹی، گناہوں سے بچنا، شریعت اور سنت کے خلاف کاموں سے بچنا۔ اور نمبر 3، تصدیق بالحسنى، اچھی بات کی تصدیق کرنا، اچھی بات کو ماننا۔ کہ یہاں حسن مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور پھر کلمہ طیبہ میں 2 باتیں ہیں، ایک توحید ہے، the oneness of Allah Almighty، اور ایک رسالت ہے، the messengership، رسالت ہے۔ 2 باتیں آ گئی۔ تو جو ان 2 باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، اللہ کا نبی مانتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان بنا دیتا ہے، اس کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اسے اچھائیوں کی توفیق دیتا ہے، اس کے لیے راحل کو آسان دیتا ہے۔ اور آسان تو ہے ہی آسان، آسان تو ہے ہی آسان، ہر مومن کے لیے جو راہ عشق کی مشکل ہے، راہ مشکل کی دشواریاں ہیں، اللہ پاک اسے بھی آسان بنا دیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ 4 کام کیے ہیں۔ اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنا مال دیا، مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، صحابہ میں اور انبیاء کے بعد تاریخ انسانیت میں اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ دینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ پھر ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، بدیوں سے بچنا، یہ درب المثل ہے، اور امت کے لیے اور بالخصوص نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچایا، گناہوں سے بچایا، اور پھر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، یہ مانا کہ اللہ ایک ہے، اور حضور کے رسالت کی گواہی دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا انعام بھی دیا۔ انعام یہ دیا کہ انہیں جنت جیسے عظیم نعمت عطا کی۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ میں 10 صحابہ وہ ہوئے جنہیں 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، جنہیں بیک وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ ان 10 مبشرہ میں سے، ان 10 صحابہ میں سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ شخص جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں نہ دیا،
جس نے زکوٰۃ نہیں دی، جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات نہیں کیا، واستغنا، اور بے نیاز بنا، اس نے بے نیازی کا اظہار کیا، وکذب بالحسنی، اور اس نے اچھی بات کو جھٹلایا، اچھی بات کو ماننے سے انکار کیا، فسنیسرہ للعسریٰ، تو ہم اس کے لیے کی راہ مہیا کر دیں گے، اس کا ٹھکانہ اور ڈیسٹینیشن دوزخ ہے، جہنم ہے۔ یہاں بھی 4 باتیں آئیں۔ نمبر 1، بخل، کنجوسی، اللہ کی راہ میں اپنا مال نہ دینا، زکوٰۃ نہ دینا، خیرات نہ کرنا۔ اور نمبر 2، استغنا، بے نیاز ہونا، یہ کہنا کہ مجھے کسی کی حاجت نہیں، میں معاذ اللہ کسی کا محتاج نہیں، میرے لیے میرا مال کافی ہے، میری دولت کافی ہے، میری صحت کافی ہے، تندرستی کافی ہے، مجھے کسی کی کیا حاجت۔ اور پھر نمبر 3، اللہ کی وحدانیت کا انکار، حضور کی رسالت کا، نمبر 4، حضور کی رسالت کا انکار۔ تو جس شخص میں وہ باتیں کہ وہ بخیل بھی ہو، اللہ اور اس کے بندوں کا حق ادا نہ کرتا ہو، بے پرواہ بھی ہو، بے نیاز ہو، حتیٰ کہ خالق کائنات سے بھی بے نیاز ہو، اور وہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہو، تو پھر اس کا انجام بیان کیا، اس کا انجام دوزخ ہے، جہنم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور جب وہ جہنم اور ہلاکت کے گھڑے میں داخل ہوگا، گرے گا، تو پھر یہ مال کام نہیں آئے گا، اس کی دولت اسے نہیں بچا سکے گی۔ دوزخ اور دوزخ کے عذاب سے بچانے والی فقط اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے۔ دوزخ سے بچانے والی فقط وہ 4 اللہ پاک کیا، اعطا، اللہ کی راہ میں دینا، اور اعطا کے بعد اتقا، تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، اور اس کے بعد اللہ کی توحید کا قائل ہونا، حضور کی رسالت کا قائل ہونا، یہ باتیں دوزخ سے بچاتی ہیں۔ اور 4 باتیں وہ ہیں جو دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں: بخل و کنجوسی کرنا، اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق نہ دینا، اور اللہ سے بھی بے نیاز ہونا، مستغنی ہونا، اور اللہ کی توحید کا انکار کرنا، حضور کی رسالت کا انکار کرنا۔ یہ وہ 4 باتیں ہیں جو انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور فرمایا ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے ہدایت۔ 2 طرح کے لوگ ہیں انسانوں میں، ایک وہ ہے جو ہدایت طلب کرتے ہیں، ہر وقت ہدایت کی اور گائیڈنس کی جستجو میں ہوتے ہیں، تلاش میں ہوتے ہیں، کسی گائیڈ اور رہنما کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی ہدایت کا طالب ہوگا، ہدایت کا متلاشی ہوگا، ہدایت چاہنے والا ہوگا، تو اس کو ہدایت دینا یہ ہمارا ذمہ ہے، ہم اس کو سیدھی راہ بتائیں گے۔ اور جو بھی مستغنی ہوگا، بے نیاز ہوگا، ہدایت سے منہ موڑے گا، تو اس کا انجام دوزخ ہے، اور دوزخ کا عذاب ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت دی، ان کی ہدایت اللہ کے ذمہ کرم پر ہوئی، اس لیے ہوئی کہ وہ ہدایت کی جستجو کرنے والے ہوئے، ہدایت کو تلاش کرنے والے ہوئے، اور راہ ہدایت پہ چلنے والوں میں سے ہوئے۔ تو جب وہ ہدایت کی طلب میں نکلے اور ہدایت کی تلاش میں نکلے، تو اللہ پاک نے ہدایت کے سارے دروازے صدیق اکبر پہ کھول دیے، اس لیے وہ ہدایت کے ہر دروازے سے داخل ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّا
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے لیے ہے دنیا بھی اور آخرت بھی۔ دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، آخرت کا مالک بھی اللہ ہے۔ جو اپنا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ کے رسول سے جوڑتا ہے، تو پھر دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا ان کی ہو گئی اور آخرت تو پہلے سے ان کی ہے۔ تو اللہ والے اہل اللہ دنیا کے بھی مالک ہیں اور آخرت کے بھی مالک ہیں، اللہ کی اذن اور اجازت سے۔ اس کے بعد فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور میں نے تمہیں اس آگ سے ڈرایا جو بڑکتی آگ ہے، جس کے شعلے بلند ہونے والے ہیں۔ وہ ایسی آگ ہے کہ آگ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى، اور اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو زیادہ بدبخت ہے، بدنصیب ہے۔ اور میں نے بتایا کہ اللہ پاک نے پھر اس صورت میں اس کی الذی کذب وتولی، اشقا وہ ہے، بدبخت وہ ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ دو نشانیاں ہیں اس انسان کی جو بدبخت ہے، اس انسان کی جو دوزخ میں جانے والا ہے، اس انسان کی جو دوزخ کی بڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والا ہے۔ پہلی نشانی تکذیب ہے، جھٹلانا ہے، اور دوسری نشانی تولیہ ہے، اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے منہ موڑنا ہے۔ اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اس آگ سے بچے گا اتقا، جو زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ صاحب تقوی ہے، الذی یؤتی یتزکی، جو اپنا مال دیتا ہے اور اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کا باطن صاف ہو جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ مقام اور یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور غلاموں کو آزاد کیا، بھاری رقم دے کر، کثیر مال دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر غلاموں کو آزاد کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک و صاف کیا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا صدیق اکبر پہ کوئی بدلہ دیا جاتا جس کا وہ بدلہ دیتے۔ بلال حبشی کو اس لیے آزاد نہیں کیا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بدلہ تھا صدیق اکبر پر، یا صدیق اکبر کو انہوں نے کوئی انعام دیا تھا، نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، رب اعلی کی رضا تلاش کرنے کے لیے، رب اعلی کی رضا چاہنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ پاک نے بیان کی، وہ صفات ہیں جن کی بنا پر انسان جنت میں جائے گا اور جنت کا مستحق ہوگا۔ ان میں سے پہلی نشانی بیان کی یؤتی مالہ یتزکی، کہ اپنا مال دے اللہ کی راہ میں۔ دوسری نشانی یہ بیان کی کہ اس کا باطن پاک ہو، ظاہر کی طرح اس کا باطن بھی صاف ستھرا ہو۔ تیسری نشانی یہ بیان کی کہ جب وہ کوئی کام کرے، نیکی کرے، تو کسی پر بدلہ مقصود نہ ہو، کسی کو بدلہ دینا مقصود نہ ہو، فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ اس کی ساری زندگی کی جد و جہد
ساری زندگی کا مجاہدہ اور سٹرگل فقط اللہ کی رضا ہو. صبح ہو یا شام، جلوت ہو یا خلوت، رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو، وہ ہر وقت اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوتا ہے، حضور کی رضا کی تلاش میں ہوتا ہے. تو شب و روز اللہ کی رضا کا متلاشی اور طالب، شب و روز حضور کی رضا کا متلاشی، حضور کی رضا چاہنے والا، اس کی جو جنت کا مستحق ہے، جنت اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، جنت اس کے لیے واجب ہے. اور آخر میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانیاں دیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، فقط اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ پاک نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ مولا ان قریب تجھ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا کا واسطہ ہم سے بھی راضی ہو جا، ہم سے بھی خوش ہو جا. جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، نام رضا کروڑوں درود. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی دعا ہے، ان کی زندگی کا مشن ہے، ان کی زندگی کا وظیفہ ہے، ان کی زندگی کا خلاصہ ہے، ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ مولا وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو. اور پھر جیسے صدیق اکبر کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقیناً قریب راضی ہو جائے گا. خدا ہمارے لیے بھی کوئی ایسا مزدہ جافزہ ہو کہ پھر اللہ پاک فرمائے کہ بندوں میں تم سے بھی راضی ہو گیا، تم سے بھی خوش ہو گیا. تو صدیق اکبر کا مقام یہ ہے، صدیق اکبر کا مرتبہ یہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب اور سٹیٹس یہ ہے کہ اور لوگ اللہ کو خوش کرتے ہیں، مولا خوش ہو جا، مولا خوش ہو جا. اور صدیق اکبر کا مقام یہ ہے، فرماتا ہے صبر میں تجھ سے راضی ہوں، خوش ہوں. کسی کی خوشی کی تمنا کرنا، راضی ہونے کی تمنا کرنا الگ ہے، اور کسی کو یہ بتانا کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، یہ مقام الگ ہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا. یہ فیضان ہے حضور کے عشق کا، حضور کے غلامی کا. سو نوجوان نسل کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ دن ہو یا رات، دن اور رات کی تمام باتوں میں، تمام عجائب میں، غرائب میں اللہ کی وحدانیت کے جلووں کو تلاش کریں، اور اپنی کوشش اور جد و جہد فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جاری رکھیں. اللہ کی راہ میں اپنا مال دیا کریں، اپنا ٹائم دیا کریں. اللہ کی راہ میں سب کچھ دے کر فقط اللہ سے اللہ کو مانگا کریں، فقط حبیب سے حبیب کو مانگا کریں. حسنہ کی تصدیق کریں، کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ کریں، اور گناہوں سے، بدعمالیوں سے بچیں. اللہ پاک حضور علیہ السلام کے طفیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ